السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائی محمد ظفر فرام جہلم، یہ آپ نے ایک بریلوی مولوی صاحب کی چند وائسیں اور ان کی طرف سے شیئر کردہ چند پوسٹیں بھیجی ہیں قبروں پر یا قبر پر خیمہ اور قبہ اور عمارت بنانے کے حوالے سے، اور قبروں پر عمارت نہ بنانے کے حوالے سے وغیرہ۔ بھائی صاحب نے قبروں پر خیمہ یا قبروں پر قبہ بنانے کے حوالے سے دلائل ذکر فرمائے ہیں جو کہ دلائل نہیں ہیں۔ ہم سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، یعنی چونا گاچ کرنے سے منع کیا، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبروں پر لکھنے سے منع کیا، قبر پوجا کرنے سے منع کیا، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وفی روایت وان یکتب علیہ وقال لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ یہ بخاری، مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایات۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا قبر پر عمارت بنانا حرام ہے، باقی اس طرح کی یہ کام سب حرام ہیں۔ معاملہ یہ ہے ظفر بھائی فرام جہلم اور میرے باقی سننے والے بھائیوں اور بہنوں، کلمہ گو مشرکین نے قبروں کو بیت اللہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ کلمہ گو مشرکوں نے قبروں کو بیت اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ مسلمان بیت اللہ کا بھی سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو کیا جاتا ہے، اور یہ کہ بیت اللہ ایک سمت ہے، اور ایک بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ قبروں کا طواف ہو، قبروں پر چادریں چڑھانا ہو، قبروں پر بیٹھنا ہو وغیرہ، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو کہ حرام ہیں، اور بیت اللہ کی نقالی ہے، بیت اللہ کی نقل ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایسی ویڈیوز بھی اور ایسے مناظر بھی ہمارے سامنے ہیں، گوگل نے اور یوٹیوب نے دکھائے، اور آن دی گراؤنڈ بھی ہم یہ مناظر دیکھ چکے کہ باقاعدہ قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، قبروں کے گرد چکر بھی لگایا جاتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کلمہ گو مشرک البریلویہ اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ صحابہ کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر قبروں پر قبے لگائے گئے، خیمے لگائے گئے۔ اگر یہ کام حرام کا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پر نکیر کی ہوتی وغیرہ۔ اور انہوں نے جو روایات اپنے دلائل میں پیش کی ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ وہ روایات کچھ اور کہہ رہی ہیں اور یہ حضرت کچھ اور ہی راگ الاپ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو بات کر لوں عمدۃ القاری میں انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زینب بنت جاش کی قبر کے اوپر خیمہ قائم کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں تو صرف اتنا لکھا ہوا ہے وزارہ با عمر ہو، تو یہ اس روایت کی سند کہاں ہے اور حدیث کی کس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے بمائے سند؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان صاحب نے صحیح بخاری میں سے ایک حوالہ پیش کرنے کی کوشش کی، جہاں بھی انہوں نے ڈنڈی مارنے سے کام کیا۔ ظفر بھائی کو اس صاحب نے ایک عربی متن کے ساتھ ایک پیج جو ہے وہ سینڈ کیا، اور پھر اپنے مطلب کی بات اس میں بیان کی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دیا۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری موجود ہے، کتاب الجنائز اس میں کھلی ہوئی موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر
قبر کے اوپر خیمہ لگانے کی کیا حقیقت ہے اور کیا معاملہ ہے۔ ایک انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ جناب ایک منقوش پتھر ملا، کنواں کھودا گیا اور کنویں میں سے ایک منقوش پتھر ملا، تو کسی کے گھر اگر کنواں کھودا جائے اور اس میں سے مورتی برآمد ہو جائے تو پھر تو ہندو بھی اپنی اس عمل پر، بت پوجا پر دلیل پیش کرے گا، لو جی دیکھو جناب مسلمان نے اپنے گھر میں کنواں کھودا اور اس میں سے مورتی برآمد ہوئی، کیا خیال ہے مورتی پوجا حلال ہو جائے گا کام یا حرام رہے گا؟ کسی نے اپنے گھر کے اندر کنواں کھودا اور اس میں سے نقش کیا گیا پتھر برآمد ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ قبروں پر لکھنا حلال ہو گیا ہے جی، یا قبروں پر نقش و نگار بنانا حرام، یا قبر پر تختی لگانا حرام، یہ تو دلیل نہیں بنتا۔ اسی طرح اہل بدعت یہ بھی بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت واقع ہوئی تو ان کے گلے میں تعویذ تھا۔ بھائی بندہ فوت ہو گیا، کسی نے اگر اس کے گلے میں مورتی ہی کیوں نہ ڈال دی ہو تو کیا یہ عمل دلیل اور یہ معاملہ دلیل بن سکتا ہے تعویذ پر یا نقش شدہ پتھر لگانے یا قبر پر تحریر کرنے کے حوالے سے، قبر پر تختی لگانے کے حوالے سے، کتبہ لگانے پر کیا یہ دلیل بن سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ پھر ان صاحب نے ایک بات کی کہ گرمی کی وجہ سے قبر پر خیمہ لگایا گیا، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں جی۔ اگر آپ ان مزارات کو دیکھیں، یہاں گرمی سردی قبے اور مزار اور عمارتیں بنائیں گے، کیا معلوم وہ کس وجہ سے قبر پر گرمی میں خیمہ لگایا گیا؟ قبر کھودی ہوئی تھی، میت دفن ہونا تھا، یا گورکھن قبر کھود رہا تھا، گرمی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ان صاحب نے کہا کہ جناب ویسے تو بہت سارے حرام کام اہل حدیث بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عالی شان عمارتیں بنانا۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر اہل حدیث بھی کوئی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر ایک اہل حدیث ہم لیتے ہیں جو داڑھی کو بالکل کاٹ دیتا ہے نا، تو کیا خیال ہے کہ اس حرام کام کی وجہ سے وہ کام حلال ہو جائے گا؟ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کاٹ کر بہت چھوٹی کر دیتے تھے، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں کہ جو اس طرح کی نقل کرتے ہیں، تو کیا اہل حدیث کے کسی کام کے کرنے پر وہ کام حلال ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک، جبکہ وہ اپنے اصل میں حرام ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اہل حدیث کوئی حرام کام کرتا ہے تو کیا اس کو بنیاد بنا کر ایک اور حرام کام کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک اہل حدیث نے داڑھی کو کاٹ کر بالکل ختم کر دیا، اب بریلوی دیکھے اہل حدیث نے کام حرام کیا ہے، چلو میں سلوار ستن اتار دیتا ہوں، میں شلوار قمیض اتار کے ننگا ہو جاتا ہوں، کوئی پوچھے بابا تو ننگا کیوں ہے، وہ جواب دے وہ دیکھو نا علامہ احسان علی ظہیر داڑھی کاٹتے تھے تو حرام کام تھا، تو انہوں نے حرام کیا تو میں نے ان کے مقابلے میں حرام کیا، اور میں ستن شلوار اتار کر، شلوار قمیض اتار کر ننگا ہو گیا، کوئی عقل مند بندہ کہے گا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے؟ میرے بھائی ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بابا جی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے کسی حرام کے ارتکاب پر وہ حرام حلال نہیں بنتا، اور ہمارے کسی حرام کام کے ارتکاب پر اسے دلیل بنا کر آپ کو مزید حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بونگی ہے نیری آپ کی۔ اب آتے ہیں آپ کی اس دلیل کی طرف جو آپ نے صحیح بخاری میں سے ہاں جی بیات بیان کرنے کی کوشش کی، دلیل دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے آپ نے ایک عربی سکین پیج بھیجا۔ صحیح بخاری میرے سامنے ہے، کتاب الجنائز، امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقاً یہ لائے، وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگائے رکھا،
ہیں۔ یہ بریلوی حضرات کی دلیل ہے کہ جناب دیکھو قبر پر خیمہ لگانا، قبہ بنانا تو ان سے ثابت ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس نے خیمہ لگایا کیا اس کا یہ عمل کتاب و سنت کے مطابق تھا یا کتاب و سنت کے مخالف تھا؟ جواب ہے کہ مخالف تھا۔ کیوں؟ امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں اس معلق روایت کے اوپر اور نیچے باقاعدہ سند کے ساتھ روایت بھی لے کر آئے۔ ہاں جی، اور وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس پر باب کیا باندھا؟ باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، قبروں پر مسجد بنانا، مساجد بنانا حرام ہے۔ لو، یہ کام حلال کا اس نے کیا یا حرام کا کیا؟ تو جواب ہے کہ حرام کا کام کیا۔ اب اس کا کام دلیل تو نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہیں جی، یہ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن کی قبر پر خیمہ ہے۔ بابا جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا حلال تھا۔ اگر کوئی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تعظیماً سجدے کو دیکھتے ہوئے آج اگر کسی کو سجدہ کر دے، حرام کا کام ہوگا کہ حلال کا کام ہوگا؟ ہر مسلمان یہی بتائے گا کہ بھائی وہ شریعت اور تھی، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہاں ہر قسم کا سجدہ لغیر اللہ وہ حرام ہے۔ کیا ثبوت ہے اور کیا دلیل ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ کلام اللہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جی جناب جبریل کو دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف خالق کو، الذی خلقہن۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں بتا دیا سجدہ صرف خالق کو کرنا ہے۔ اب وہ سجدہ عبادت کے لیے ہو، سجدہ تعظیم کے لیے ہو، حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی شریعت کو کنٹینیو رکھے ہوئے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں جی علیہ السلام کی شریعت کو۔ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ آگے چلیے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، تارے سے بڑا، چاند سے بڑا، کون؟ سورج۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ اور جب ستارے ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، اور جب سورج غروب اور ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا قوم، اے میری برادری، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ
اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اللہ ہی کا پرستار ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکین سے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حضرت ابراہیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہاں جی، ان کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ تو اس لیے یہاں معلوم ہوا کہ قبروں پر مسجدیں بنانا، قبریں پوجنا، یہ سارے کام کرنا یہ حرام کے کام ہیں، یہ حلال کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب حضرت علی کے پوتے حسن بن حسن فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے 1 سال تک ان کی قبر پر خیمہ لگایا، یہ دلیل بناتا ہے، دلیل نہیں بنے گی۔ یہ تو پوتے کی بیوہ کا معاملہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت لے آئیے اور آج اس پر عمل کیجئے، فوراً منٹوں میں بے ایمان ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ سجدہ لغیر اللہ کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ ادھر حلال تھا، پہلے حلال تھا، آج حرام ہے۔ قرآن کی آیت بھی پڑھ دی ہاں جی، اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ پوتے حسن بن حسن کے فوت ہونے پر ان کی بیوی کا قبر پر خیمہ لگانا سال بھر ناٹ الاؤڈ، اس کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام۔ اب مقلد اور کلمہ گو مشرک کہے گا جناب یہ تو امام بخاری ہے، تم تو بخاروی نہیں ہو، تم تو اہل حدیث ہو، تم تو بخاروی نہیں ہو، تم تو اہل حدیث ہو، حدیث پیش کرو۔ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جناب، حدیث بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں مقلد بھائی نے ایک بات کہی کہ تم بخاری کرتے ہو۔ بھائی ہم حدیث کرتے ہیں، ہم قرآن کرتے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں۔ وحی کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی وحی کی طرف آ جاؤ، کلام اللہ، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ گنایا سے اب وہ چاہے بخاری میں ملے، مسلم میں ملے، یا جہاں کہیں بھی مل جائے۔ چلو یہ جو معلق روایت ہے اس کو پورا تو پڑھیں نا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، سچ واضح ہو جائے، جھوٹ واضح ہو جائے، باطل ہو جائے، حق ہو کر ثابت ہو جائے۔ کہتے ہیں سال بعد انہوں نے خیمہ اٹھا لیا ہاں جی، تو پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے غیب سے یہ آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ الا هل وجدوا ما فقدوا، الا هل وجدوا ما فقدوا۔ غیب سے آواز آئی، کیا انہوں نے اپنی گمشدہ چیز کو پا لیا؟ جواب کیا دیا؟ فاجابہ آخر، غیب سے ہی جواب دیا گیا، بل یئسوا فانقلبوا، نہیں جناب انہوں نے اپنی گمشدہ چیز کو کوئی نہیں پایا، مایوس ہو کر چلے گئے۔ تو یہ حال کلمہ گو مشرکوں کا ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ پکارا، بابے اجمیری نے آپ کو جواب دیا؟ اجمیری نے جب کسی قبر کے مردے نے جواب دیا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ اکبر۔ آزر کو کبھی بتوں نے جواب دیا؟ آزر کی کوئی مراد بتوں نے پوری کی؟ کوئی نہیں کی۔ اسی طرح یہ مزار ہیں، دربار ہیں، ان میں پڑے ہوئے مردے جو مٹی میں مل کر گل کر مٹی ہو گئے، بلکہ کئی جگہ تو ایسا بھی ہے مردے کی بجائے کھوتا دفن ہے۔ لو جی، کہیں پر ایسا بھی ہے کہ کتے کی قبر بنائی گئی ہے، کہیں پر ایسا بھی ہے کہ سرے سے کچھ نہیں، بس مٹی ڈالی اور ڈرامہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدثنا عبید اللہ، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن ہلال۔ یہ ہے، یہ میں نے کیوں پڑھ رہا ہوں حدیث؟ کہا جاتا کہ جناب تم تو بخاروی نہیں ہو، تم تو اہل حدیث ہو، پڑھو حدیث۔
تو لو جی سنو حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی مات فی، ماں عائشہ نبی کریم سے بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں تھے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج بھی ہمارے سامنے ہے، گرجا گھروں کے اندر صلیب کی پوجا ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ گرجا گھروں کے اندر جناب حضرت مسیح اور ام مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی پوجا ہوتی ہے۔ تو اس لیے لعنت کی، قبروں پر قبے اور مزارات بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ قبر پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ قبر پوجا شروع ہوئی، ہاں جی، بت کو پوجا، مٹی کو پوجا، مردے کو پوجا، پیغمبر کو پوجا، غیر اللہ کو پوجا، ایمان گیا، خلاص۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، اگر یہ قبر پوجا کا ڈر نہ ہوتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا، مگر مجھے اندیشہ ہے مبادا اسے بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ اللہ بھلا کرے آل سعود اور آل شیخ کا، کہو آمین رحمہم اللہ تعالی۔ اور اللہ ہمیشہ انہیں ہدایت دے کر رکھے، آل سعود کو اور آل شیخ کو، کہ یوں یہ اسی طرح پیغمبر کی قبر کی حفاظت کرتے رہیں، تاکہ بت پوجا نہ ہو، قبر پوجا نہ ہو، ہاں جی، فوت شدہ کی پوجا نہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہ ہو۔ تو قبروں کو پوجنا حرام ہے۔ جب حضور نے منع کر دیا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے منع ہونے، آپ کے منع کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی بات لے گا جو تورات اور انجیل میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے برعکس ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو جب تورات انجیل کو نہیں لیں گے، ایمان ہے، عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہوگا، تو وہ ہلاک ہوگا۔ تو جو ادھر ادھر جائے وہ کتنی بڑی ہلاکت سے دوچار ہوگا۔ اللہ کے بندو، یا عباد اللہ اعبد اللہ، یا عباد اللہ اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر۔ بابا جی جناب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جناب حضرت نوح نبی اللہ، نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہمیں یہ بات پہنچا دی، بتا دی، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، پوجا عبادت صرف ایک اللہ اکیلے وحدہ لا شریک معبود برحق کی کرنی ہے۔ آپ نے طواف کا شوق پورا کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کیجئے۔ آپ نے بوسے دینے ہیں، حجر اسود کو بوسے دیجئے، جو کل آپ کے ایماندار ہونے کی گواہی تو دے۔ مردے نے کیا خاک دعائی دینی ہے؟ ہیں جی، قرآن کریم میں ہے، وہ تو اس شرک کا انکار کر ڈالیں گے۔